बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसा लगा आपको ये वाला नावल? आपने कोई यानी कि रिस्पॉन्स नहीं दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नावल जो है उसकी 3 किस्तें हो गई हैं कंप्लीट। आज हमारी इसकी चौथी किस्त चल रही है और चलते हैं देखते हैं कि इलेक्शन में क्या हुआ और आगे क्या क्या होने वाला है। हवेली के तमाम अफराद के साथ साथ पूरे गांव की नजरें भी टीवी पर टिकी हुई थी, जहां अभी कुछ देर पहले ही इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर का हतमी और सरकारी नताइज अनाउंसमेंट करने वाले थे। गांव के हर अफराद के दिल से अपने सरदार के जीतने की दुआएं निकल रही थी। अब तो उधर नताइज सामने आए थे। इनके हिसाब से जारब जीत चुका था, लेकिन जिसकी वजह से जारब शाह को मुबारकबाद के कॉल्स भी आना शुरू हो चुकी थी, जिससे सबसे पहले नंबर चौधरी वजाहत हुसैन का था, जिससे नॉर्मली बात करते हुए इसने मुबारकबाद वसूल किया था। लेकिन अभी हतमी ऐलान होने के लिए वजह से कोई भी आतिशबाजी और शोर शराबा से फिलहाल जारब ने मना किया था, क्योंकि वो वक्त से पहले कोई भी इकदाम उठाने वाले को सरासर अहमक समझता था। और फिर वक्त भी आ गया जब जारब शाह के जीतने का सरकारी ऐलान कर दिया गया था। हवेली के साथ साथ पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई थी। हर तरफ मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, मुबारकबाद दी जा रही थी और साथ साथ हवाई फायरिंग का सिलसिला भी जारी था। आज गांव के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला था, क्योंकि हैदर शाह ने अपने पोते की जीतने की खुशी में चूल्हे हवेली में दावत आम दी थी। सब इंतजाम इन्होंने पहले से ही मुकम्मल करके रखे थे, क्योंकि इन्हें अपने पोते की काबिलियत पर पूरा यकीन था। हवेली की वसी लाइन में लगाकर इसे 2 हिस्से कनात लगाते हुए इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था कि एक तरफ औरतें जबकि दूसरी तरफ मर्दों का निज़ाम किया गया था, जबकि सरदारों के डेरे पर अलग से जश्न मनाया जा रहा था, जिसमें जारब शाह के कुछ दोस्त भी शामिल थे। यहाँ आतिशबाजी, हवाई फायरिंग के साथ साथ दौड़ की ताप पर बंकड़े भी डाले जा रहे थे, लेकिन जारब वहाँ नहीं गया था, क्योंकि इसे ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं था। इसलिए वो घर पर ही दादा साईं के साथ बैठा था। यहाँ गांव के कुछ मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गान बरजमा थे। 7 गांव के अफराद इसे वहाँ का मुबारकबाद के साथ साथ रोशन मुस्तकबिल की दुआएं भी दे रहे थे। सबके मीडिया ने अलग से उद्यम मचा रखा था, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद इन्हें हवेली के अंदर आने की इजाज़त नहीं मिली थी। जबकि जारब खुद बाहर जाकर इनसे हल्की फुल्की बात करते हुए इनकी मुबारकबाद वसूल कर आया था। अभी वो लोग वहाँ बैठे ही बात ही कर रहे थे जब शागिर्दा वासम वहाँ आया और आगे बढ़कर इसे मुबारकबाद दी, जिसे मुस्कुरा कर इसने कबूल किया। वहाँ मौजूद लोगों से मोहब्बत होकर हैदर शाह ने अपने पोते को देख रहे थे, जो साथ खड़े इस कदर शानदार लग रहे थे का तारीफ के लिए लफ्ज़ कम पड़ जाएं। लोगों के लिए इन्हें एक साथ देखकर फैसला करना मुश्किल था कि दोनों में से ज्यादा कौन प्यारा था। जारब से बात करके अभी वो वासिम वापस जाता कि दादा साईं ने इसे रुकने के लिए इशारा किया। साथ वहाँ मौजूद सभी को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए जब बोले तो इनके लहजे में अपने बच्चों के लिए फख्र हो रहा था। हम बहुत खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला ने हमें इस कदर नेक और फरमादार औलाद से नवाजा है, जिन्होंने कभी ऐसा फील अंजाम नहीं दिया जिससे हमारा सर शर्म से झुक सके, बल्कि हर जगह हर मुकाम पर फख्र से बुलंद ही किया है, चाहे वो हमारे बेटे हों, भतीजे हों या फिर हमारे पोते, जिसके लिए हम अपने रब का जितना शुक्र अदा करें कम इतना ही कम है। और इस खुशी में गुमगबर हम आप सब के साथ अपनी एक खुशी बांटना चाहते हैं, क्योंकि आप सब हमें अपने खानदान की तरह ही अजीज हैं। हमने फैसला किया है कि बहुत जल्द हम अपने दोनों पोतों की एक साथ शादी करेंगे, क्योंकि दोनों अपनी अपनी लाइफ में अपसेट हो चुके हैं, तो वक्त का क्या पता चलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में ही इन्हें दूल्हा बना देख लें। जबकि इनके इस ऐलान के बाद एक बार फिर फ़िज़ा में मुबारकबाद का शोर बुलंद हुआ, और जिनके बारे में यह फैसला किया जा रहा था इनके चेहरे बिल्कुल बेतासर थे, जिनसे वो खुश थे या नहीं फिलहाल अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। हाँ, दोनों चुप जरूर हो गए थे, लेकिन इनकी आखिरी बात पर दोनों गुस्से होते हुए बारी बारी गले जरूर लगाए गए थे, क्योंकि इन दोनों को अपने दादा साईं जान से भी ज्यादा अजीज थे। जबकि इनकी बात पुलिस पर मुस्कुराते हुए हैदर शाह ने भी अपने पोतों को सीने में बीचते सदा खुश रहने की दुआएं दी थी। जबरान जो वहीं मौजूद था, इन्होंने हवेली अंदर आकर ये खुशखबरी बाकी घर वालों को भी सुनाई थी, जिसे सुनते अब्र शबिया खुशी से पागल होने के करीब थी। बल्कि इन्होंने तो अभी से इन्हें किसी भाभी चाहिए ये सोचना भी शुरू कर दिया था, जिसमें जरमीने भी इनका भरपूर साथ दे रही थी। बल्कि इनकी ऊट पटांग हरकतों पर सोच कर घर की बड़ी खवातीनें अपनी मुस्कुराहटें दबा रही थी, क्योंकि इस बात का जिक्र हैदर शाह पहले ही
ان سب سے کر چکا تھا، وہ اپنے فیصلے کے بارے میں بھی ان سب کو آگاہ کر دیا تھا، جس پر ان سب کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن بات ابھی بچوں تک نہیں پہنچی تھی۔ آخری فیصلہ ان سب کی رضامندی پر ہی کیا جانا تھا، یہ زندگی بھی تو ان دو کو نہیں گزارنی تھی۔ زارب واپس جانے سے پہلے دادا سائیں کے کمرے میں ان دونوں سے ملنے آیا تھا۔ دوپہر میں اس کی پارلیمنٹ میں حلف اٹھانے کی تقریب تھی اور شام میں شاہ مینشن میں پارٹی، جس میں اس نے مشہور سیاسی شخصیات کو بلایا تھا، اور ساتھ ہی میڈیا کے نمائندے کے ساتھ اہم کانفرنس تھی جس میں وہ اپنے مستقبل کے طے کردہ لاہ عمل کے بارے میں بتانے والا تھا، جس کے بارے میں وہ دادا سائی سے بھی ان کی رائے پوچھ رہا تھا، کیونکہ ایک وقت میں وہ ان سب کا اہم حصہ رہ چکے تھے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ان دونوں سے پیار لیتے ابھی جانے ہی والا تھا جب امر سائی کے اشارے پر حیدر شاہ نے اسے روکتے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے اپنی بات کا آغاز کیا۔ زارب، جیسے کہ ہم پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکے ہیں کہ اب ہم آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی جلد از جلد، تو اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ دادا صحیح، ایسی کوئی بات نہیں، اگر ہم کسی کو پسند کرتے تو سب سے پہلے آپ کو ہی بتاتے، اور دوسرا اتنی جلدی میں ہم شادی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ابھی ہم ان سب کے لیے تیار نہیں۔ ان کی بات سنتے ہی وہ عاجزی سے بولا تھا، لیکن ہمارا ماننا ہے اب آپ کی شادی ہو جانی چاہیے۔ ہم آپ کو شادی آپ کے سردار بنتے ہی کر دینا چاہتے تھے، لیکن تب بھی آپ نے ہمیں ہی انکار کر دیا، لیکن اب ہم آپ کی ایک نہیں سنیں گے، اور بات پر زور دیتے ہوئے بولے، اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، آپ جب کہیں گے، جس سے کہیں گے ہم نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابوش کی بات کا مان رکھتے ہوئے مسکرا کے بولا، جس پر وہ بھی فخر سے مسکرائے تھے، تو پھر ٹھیک ہے، ہم اپنی پسند کی لڑکی سے رشتہ طے کر دیں آپ کا، جس پر صرف سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ آپ پوچھیں گے نہیں ہم نے آپ کے لیے کیسے پسند کیا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے بہتر ہوگا۔ وہ لوگ ابھی بات کر رہے تھے جب دروازہ ناک کر کے ابریش اندر داخل ہوئی، وہ جو دادا سائیں اور اماں سائیں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے آئی تھی۔ اسے وہاں بیٹھا دیکھ دروازے سے واپس موڑ جانا چاہا جب پیچھے سے حیدر شاہ نے سوال دی، ابھی بیٹا واپس کیوں جا رہے ہو؟ اندر آئے جائیں۔ اور دادا سائیں، مجھے لگا آپ لوگ ضروری بات کر رہے ہیں، بس اس لیے واپس جا رہی ہوں، مجھے جھکتے ہوئے بولی، ایسی کوئی ضروری بات نہیں آپ جو آپ کی موجودگی میں نہ کی جائے، اسی لیے آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ادھر آئے، ہمارے پاس بیٹھے۔ اپنے پہلو میں جگہ بناتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ ان کی بتائی ہوئی جگہ پر بیٹھ گئی، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولی۔ زارب نے اس کے چہرے کے تاثرات محسوس کیے کہ شاید وہ اس کے وہاں بیٹھنے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی تھی، اس لیے وہ دادا سائیں کو الوداعی کلمات کہتا اٹھ کے کھڑا ہوا۔ ارے اتنی جلدی بھی کیا ہے بھائی، کچھ دیر ہمارے ساتھ اور بیٹھتے؟ نہیں دادا سائیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ایکچولی ہمارا وقت سے پہلے شہر پہنچنا بہت ضروری ہے، اس لیے ہم چلتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد دوبارہ حویلی کا چکر لگائیں گے۔ ان سے مسکرا کے کہتا دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور پیچھے اس کی حفاظتی دعا کرتے ابریش کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے تھے، جو زارب کے جانے کے بعد کافی ریلیکس ہو گئی تھی۔ جیسے دادا سائیں تو نہیں، لیکن اماں سائیں نے ضرور محسوس کیا تھا، لیکن پھر زارب کے بڑے ہونے کی وجہ سے اس کی جھجک سمیٹے ہوئے سر جھٹک گئی۔ زندگی ایک معمول کے ڈگر پر چل رہی تھی۔ ابر شبیہ زرمین سمیت زوران کے بھی انتظام ہو رہے تھے، جس میں بری طرح مصروف تھے۔ قاسم اپنے آفس سے جبکہ زارب اپنے عہدے سنبھالنے کے بعد اس کی ذمہ داریاں کچھ اور بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے مہینے میں صرف ایک دو بار ہی حویلی کا چکر لگایا پایا تھا۔ یہ حلف اٹھاتے ہی آئی پی پی کے علاوہ دوسری پارٹیوں نے بھی اسے اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی تھی، جسے اس نے اس بارے میں سوچتے بولتے کچھ وقت لیا، کیونکہ فی الحال وہ کسی کے بھی ساتھ جڑنا نہیں چاہتا تھا۔ جبکہ اس کی غیر موجودگی میں گاؤں کی ساری ذمہ داریاں حیدر شاہ کے ساتھ موسیٰ شاہ سنبھال رہے تھے، جنہوں نے فی الحال بچوں کے امتحانات کا سوچتے ہوئے کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لی تھی، جن کے ختم ہوتے ہی انہوں نے زارب اور واسم سے تفصیلی بات کرنے کا سوچا تھا، لیکن جو کچھ وہ سوچے بیٹھے تھے وہ ان کی خواہش کے مطابق ہونا تھا یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ اسے شاہ انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے تقریباً ایک ماہ مکمل ہونے کا تھا۔ اتنے میں وہ واسم شاہ کی نیچر کو کافی حد تک سمجھ چکی تھی۔ وہ بہت ہی کم گو اور ڈسپلن پسند آدمی تھا۔ یہاں اس کی طبیعت کے خلاف کام کوئی چیز ہو جاتی تو وہیں اس کی کم بختی آ جاتی، جس کی درد میں وہ بھی ایک بار آ چکی تھی۔ اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتی تھی کہ کم ہی اس کے سامنے جائے، کیونکہ واسم کو دیکھتے ہی اس کی اپنے حواس کام کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اس کے چہرے سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پاتی تھی، اس لیے وہ کوشش کرتی تھی کہ اس کا کم ہی سامنا ہو اس سے، کیونکہ اپنی بے اختیاری کے ہاتھوں سردرد ہوئی غلطی کے تحت اپنی جاب نہیں کروانا چاہتی تھی۔
वैसे भी इसका ज्यादातर काम नहीं होता था, ऑफिस में बस 3 टाइम दिन में वासिम के लिए कॉफी बनानी होती थी, या इसका पीए का जरूरी काम कर रहा होता तो फाइल वगैरह ढूंढ कर देना और बिखरे पेपर्स को इकट्ठा करना। बस ऐसे ही 2 4 और छोटे मोटे काम जिनकी वजह से बहुत अच्छी सैलरी दे रहा था, जिससे इसके घर का खर्चा और इसकी माँ की दुआ दोनों एहसन तरीके से पूरे हो रहे थे। अब वो इस ऑफिस पर्सन से पहले तमाम चीज़ों को सही तरीके से सेट करती, एक तरफ टेबल पर कॉफ़ी का मग रखती, गैर ज़रूरी फाइल्स को उठाते हुए निकलने ही लगी जिन्हें वासिम ने इसे दूसरे रूम में रखने का बोला था। जब बेदहानी में कान से फ़ोन लगाए अंदर दाखिल होते वासिम शाह से टक्कर गई, जिसकी वजह से इसके हाथ में पकड़ी तमाम फाइल्स छूट कर नीचे ज़मीन पर गिरी और तमाम कागज़ फर्श पर बिखरे थे। जबकि वासिम जो फोन पर क्लाइंट के साथ जरूरी गुफ्तगू कर रहा था, इस अचानक पड़ने वाली आफत पर फोन इसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरते 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, जिसे देखते हुए मारूफा ने अपने दोनों हाथ मुंह पर जमाते नफी में सर हिलाया था, जबकि वासिम का अजली गुस्सा ऊद कर आया और इस पर चढ़ दौड़ा। व्हाट द हेल अल दस मिस हसना, ये कोई आपके घर का गार्डन है? यहाँ आप आंखें बंद करके टेर रही थी। आई एम सॉरी सर, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं तो बस अपने अपने गले में आंसू को बोला अटका महसूस हुआ, जिसकी वजह से बाकी के अल्फाज इसके हल्के से इनकारी थे निकलने के लिए, जबकि इसकी आंखों से छन्ना बहना शुरू हो गया। क्या मैं तो बस लगा रखी है? आपको पता भी है कितनी इंपॉर्टेंट फोन कॉल थी। ऊपर से वो एक नजर फोन की तरफ देखता सख्ती शब्द में बीज गया। सॉरी सर, गलती से हो गया, वो कपाती आवाज में बोलते झुक इसका फोन के टुकड़े उठाती इसकी तरफ बढ़ेगी। सर, इसे जोड़कर आप दोबारा से कॉल करने, वो इसे अपने मुफीद मशवरे से नवाजती सूं करती मासूमियत से बोली। जिस पर वासिम ने इसे हैरत से देखा, इसे शुबह सा हुआ था कि ये लड़की सच में बेवकूफ़ थी या इसे बना रही थी, क्योंकि इस जमाने में किसी का इतना मासूम होना नामुमकिन सी बात थी। इसने माथा के हाथ से फोन छुपने के अंदाजा पकड़ते हुए इसे खींच के दीवार पर इस कदर जोर से मारा था कि इसका पुर्जे अलग हो गया। गेट द लास्ट मिस गेट लास्ट मिस हसना, वो अपने से कमरे से निकल जाने का इशारा करता बोला। नहीं, बल्कि दाड़ा था जिस पर वो जी जान से लड़ती थी। पर सर, वो मैं आई सेड गेट आउट। इस बार इसकी दाढ़ पहले से ज्यादा खतरनाक थी, जिस पर वो अपने कामते हाथ दिल पर रखते हुए दौड़ कर रूम से निकली, अपने कैबिन में आके हिचकियों से रोने लगी। जबकि पास के कमरे से इसे रोता हुआ निकला देख स्टाफ मेंबर्स हैरत से देख रहे थे, लेकिन ये सिर्फ कुछ देर के लिए था, क्योंकि वो अपने लहरीले और गुस्से वाले बॉस की आदत से अच्छे से वाकिफ थे। इसलिए इस बात को मामूल के तर्ज से लेते हुए दोबारा अपने काम में मशगूल हो गए। दूसरी तरफ वासिम का जिसका गुस्सा इसके वहां से चले जाने पर भी कम नहीं हुआ, इसने एक जोरदार ठोकर कर उसी को रसीद की। असल में जलजलाहट का शिकार हो रहा था, क्योंकि बार बार इसकी आंखों के सामने मारूफा का आंसू से तर चेहरा आ रहा था। इसे याद करते से बेचैनी सी हुई रह रही थी, लेकिन ऐसे क्यों था? वो फिलहाल समीने से कासिर था, जिसकी वजह से इसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। वो काफी दिनों से इसकी हरकत नोट कर रहा था, इसकी खुद पर उठती नजरें और फिर इससे देखने पर निगाहों का जावी बदल जाना, इसे नजरें चुरा कर भी सिर्फ इसे ही देखते रहना। वो इस सबसे अनजान बिल्कुल भी नहीं था। वो चाहता था एक पल में इसकी चोरी पकड़कर इससे बेइज्जत कर सकता था, इसे इसकी औकात याद दिला सकता था, पर पता नहीं इसका दिल क्यों नहीं मान रहा था। हालांकि ऐसी नजरों का वो आदी था, वो जहाँ भी जाता था लोग ऐसे ही मोहब्बत होकर इसे देखते थे, लेकिन इस लड़की की नजरों से इसे चलचलाहट सी होती थी। ये एक अलग सा एहसास, वो अपने इतने दिनों का जो गुबार था, आज इसकी हरकत और गुस्से की सूरत में निकला था। वो चाह कर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। ऊपर से इसकी बेसरब बातें इसके तेज में इजाफा का बायस बनी थी, लेकिन अब इसका जोर कतार रोना याद करके इसे अच्छा नहीं लग रहा था। अब बार बार इसका ख्याल इसे तंग कर रहा था, जिसे वह चाह के भी झटक नहीं पा रहा था। लेकिन फिर खुद को लापरवाह जाहिर करते हुए लैंडलाइन से अपने पिया को फोन किया और उसे जल्द अपने रूम में आने का हुक्म दिए थे। अपनी कुर्सी पर जमा होते टेक लगाकर कुछ पर सुकून के लिए आंखें मूंद गया। आज अबरश और जरमीने का लास्ट पेपर था और इन्हें लेने ड्राइवर की जगह जरवान खुद आने वाला था, लेकिन पेपर खत्म हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया, वो अभी तक नहीं पहुंचा था, जिसकी वजह से इन दोनों को इस पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन मजबूरी तो ये थी कि वो दोनों इसके बगैर अकेले घर भी नहीं जा सकती थी और ना ही इन्हें इस चीज की इजाजत थी। तकरीबन आधे से ज्यादा स्टूडेंट पेपर्स खत्म करके अपने अपने घरों को रवाना हो चुके थे, और जो अक्का बचे थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे थे। अबरिश बार बार से फोन मिला रही थी, लेकिन इसका फोन नॉट रिजेक्ट आ रहा था। इन दोनों ने घर जाके इसकी ऐसी क्लास लगवानी थी का दिल में पुकार अदा किया। अच्छा जरा सुनो। हाँ बोलो। जरा जिसका ध्यान अपने फोन की तरफ था इसकी मतवज्जो होती। मुझे वॉशरूम जाना है, तुम ना मेरी यहीं पर वेट करना, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके ठीक है, ध्यान से जाना और जल्दी वापस आना। इसकी बात और सर हिलाती चलेगी। पीछे जरमीने को अब अकेले बैठने कौफ सी होने लगी
اوپر سے بھوک بھی بہت زوروں کی لگی تھی کیونکہ صبح پیپرز کی ٹینشن کی وجہ سے صحیح سے ناشتہ بھی نہیں کر پائی تھی۔ اس نے اپنے دل میں زروان کو ہزاروں ثروتیں بخشی جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ پھر یہ سوچ وہ کینٹین کی طرف بڑھ گئی کہ جب تک ابرش آتی ہے وہ کچھ ہلکا پھلکا کھانے کے لیے لے آئے، کیونکہ اب اسے بھوک کے چکر بھی آ رہے تھے۔ ابھی وہ کینٹین کی طرف جا رہی تھی کہ کوریڈور کے آخری حصے سے ایک چیخ سنائی دی۔ اس طرح کی طرف دھکا پر اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ پھر اسے اپنا وہم گرداتے ہوئے مسکرا کر واپس جانے لگی کہ اسے دوبارہ پھر وہی چیخ سنائی دی، اور اس بار آواز پہلے سے زیادہ تھی۔ اسے سنتے سے قدم چلنے سے انکاری۔ اس نے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا اور اب اسے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنے قدم اس طرف بڑھائے تھے، اور وہ جیسے ہی وہاں پہنچی اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ یہاں تو بس کلاسز کمرے تھے اور فی الحال بند تھے، اور ساتھ آخر میں ایک کمرہ تھا جس پر پرانی کتابیں اور ضروری پیپرز وغیرہ رکھے جاتے تھے، اس لیے وہاں اسٹوڈنٹ کا آنا جانا ممنوع تھا۔ کچھ نہ سمجھ آتے دیکھ ابھی وہ واپس مڑتی تو کچھ گرنے کی آواز آئی جو اسی کمرے سے آئی تھی۔ یہاں یہ لوگ نہیں جا سکتے تھے۔ اس نے دروازے کے پاس جا کر اندر دیکھنا چاہا لیکن اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیکن پھر جب اس نے ہاتھ دروازے پر لگے تو ہلکا سا کھل گیا، جس کا مطلب تھا کہ اندر کوئی موجود تھا۔ اس نے دروازے کو تھوڑا سا اندر کر گیلا بنا آواز کے اندر داخل ہوئی، پر کمرے میں بہت زیادہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ بھی صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے موبائل کی لائٹ جلا کر جب سامنے دیکھا، جو منظر اسے دیکھے ملا اسے روح تک خوفزدہ کر گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے موجود کو دیکھنے لگی، جس کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا جس پہ خون لگا ہوا تھا۔ ایک آدمی کی لاش اس کے قدمے میں پڑی تھی جس سے نکلتا خون پورے فرش پر پھیل گیا۔ وہ انہیں کے کالج کا ایک پیون تھا اور ایک لڑکی کی تھی جس کی گردن اس کے ہاتھ سے شکنجے میں پھنسی تھی، جسے چھڑوانے کی وہ مسلسل کوشش کر رہی تھی، جبکہ روشنی دیکھے وہ بھی اب اس کی طرف متوجہ ہو کر اپنا رخ اس کی طرف کر گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا سر نہیں دیکھ پائی تھی، کیونکہ اس کے بلیک ہیڈ میں خود کو بالکل کور کر رکھا تھا اور اس کے چہرے پر بھی بلیک مارکس تھا۔ بس موبائل کی چلتی روشنی میں اس کی کالی کنور آنکھیں نظر آ رہی تھی جن میں سرخ دوریوں کے ساتھ ایک جنون برپا تھا، جسے دیکھ سے خوف سے زر کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا۔ وہ اس قیامت خیز منظر دیکھتے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے اس کے نقاب پوش نے ہاتھ میں پکڑا چاقو اس لڑکی کی گردن پر پھیر دیا تھا اور وہ ایک جھٹکے سے لہر کر زمین پر گری۔ اس کی کٹی ہوئی گردن سے بل خون خواصوں کو چھوڑ گیا۔ وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی، چلا کر سب کو گٹھا کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی حلقے سے آواز نہیں نکل رہی تھی، اور نہ اس کے قدموں میں اتنی سخت تھی کہ وہ یہاں سے بھاگ جاتی، لیکن پھر اسے نقاب پوش کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ جیسے ہوش میں آئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی نقاب پوش نے ایک جست میں اس تک پہنچتے ہی اسے اپنی آہنی شکنجے میں جگڑا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے آپ کو کیا بگاڑا ہے؟ پلیز مت مارے گا، میں کسی کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی، اس نے روتے ہوئے منت کی تھی، جبکہ بنا کوئی جواب دیے اسے کمرے کی دیوار سے پن کرتے، ایک ہاتھ دیوار پر اس کی گر رکھتے دوسرے سے خون لگا چاقو آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ جب بولا تلجے میں وحشت برپتی، تمہارے لیے اچھا بھی یہی ہوگا کہ جو کچھ تم نے ابھی دیکھا اسے ایک خواب سمجھ کے بھول جاؤ، ورنہ چاقو مجھے تمہاری اس نازک گردن میں پھیرتے ہوئے ذرا بھی وقت دقت نہیں ہوتی۔ وہ خون لگا چاقو اس کی گردن میں رکھے اس پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے درشیدگی سے بولا، جبکہ زر ڈرتے ہوئے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا، گھٹ کر، اگر بھول کر بھی تم نے کسی کو اس بارے میں بتایا تو وہ دن تمہاری دنیا میں آخری دن ہوگا۔ آج سے میری نظر 24 گھنٹے صرف تم پر ہوگی، یہ یاد رکھنا ہمیشہ۔ اسے اچھی طرح دمکاتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا، جبکہ راستہ ملتے ہی اس نے باہر کی طرف دوڑ لگائی اور بھول کر بھی دوبارہ پیچھے دیکھنے کی غلطی نہیں کی، جبکہ اس نقاب پوش کی پرسوچ نظریں اس کی پشت پہ ٹکی تھیں۔ ابھی وہ الٹ کر اپنا ادھورا کام مکمل کرتا جب اس کی نظر زمین پر گرے زرمین کے فون پر پڑی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فون اٹھایا اور اپنی پینٹ کی جیب میں رکھا، جبکہ چہرے پر عجیب پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ زر جو اس منظر کو دیکھتے ہی اپنے ہوش حواس بغالا جو جان بچ جانے کے بعد اس اندھیرے کمرے سے نکلتی بجائے واش روم ابرش کے پاس جانے کے باہر گیٹ مین کی طرف دوڑی تھی۔ ان سب میں اس کا دوپٹہ جو اس نے سلیقے سے سر پر جما رکھا تھا سر سے اتر کر گلے میں جھولنے لگا، لیکن اسے اتنی ہوش کہاں تھی، وہ تو بس وحشی درندے کی پہنچ سے دور بھاگنا چاہتی تھی، بھاگ کر کسی ایک جگہ چھپ جانا چاہتی تھی جہاں وہ اسے کبھی ڈھونڈ نہ سکے۔ اس کا زہریلی آواز میں بولا وہ ایک لفظ اس کی سماعت میں ابھی تک گرجش کر رہا تھا، جو اس کے خوف میں مزید اضافہ کر رہا تھا، جبکہ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا جس کی وجہ سے آنکھوں میں دھند سی چھا رہی تھی، جس کے چلتے وہ سامنے آتے سے وجود سے ٹکر کے نہ دیکھ پائی اور اس سے ٹکر گئی، لیکن جب اس نے نظر اٹھا کر اپنے سامنے زروان کو دیکھا تو سب کچھ بلائے اس کے سینے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زوران جو ان دونوں کو لینے کے لیے آیا تھا راستے میں ٹریفک میں پھنس جانے کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا، اوپر سے اس کا فون بیٹری بھی ختم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہیں اس چیز کے بارے میں بھی بتا نہ سکا،
اور جب کالج پہنچا تو پیپر ختم ہوئے تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے ان دونوں کی فکر ہو رہی تھی۔ اس کا کار سے اترتے چوکیدار بابا سے ان دونوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ابھی کالج کے اندر ہی ہیں یا باہر نہیں آئے، تو اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ اس نے فون میں بیٹری تو نہیں تھی جس سے وہ ان دونوں کو فون کر کے اپنے آنے کی اطلاع دے سکتا، اس لیے خود ہی انہیں لینے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن پھر زرمین کو ایسے بے حال ہوش و حواس بیگانہ بھاگتا دیکھ پریشانی ہو کر اس کی طرف بڑھا جب وہ بے دہانی میں اس سے ٹکر گئی۔ ابھی وہ اس سے کچھ کہتا کہ وہ زر نے ایک نظر اٹھا کے اس کے چہرے کے دیکھتے ہوئے سیدھا اس کے سینے سے لپٹی زور قطار رونے لگی، جبکہ زر کا ایسے اس کے سینے سے لگنا اسے اپنی دھڑکنیں بھی بڑھا گیا۔ لیکن پھر اس کے آنسوں سے بھیگتی اپنی شرٹ کو محسوس کرتا جیسے ہوش میں آیا تھا۔ کیا ہوا زر، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ابرش کہاں ہے؟ وہ بھی تمہارے ساتھ ہی نہ؟ کہاں ہے وہ؟ اسے آرام سے خود سے لگ کرتے نرمی سے پوچھا، جبکہ اب اس سے اس کے ساتھ ساتھ ابرش کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ وہ زبران میں ایک نظر پیچھے کی طرف دیکھتی کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن چاہ کر بھی اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ ہاں کیا بتاؤ، کیا ہوا مجھے؟ وہ ابھی اسے پوچھ رہا تھا جب اپنے مکمل ہوش و حواس کھوتی اس کے بازو میں جھول گئی۔ جب اس سے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو اپنے کمرے میں موجود پایا۔ جب اس پر نظر پھیر کر دیکھا تو اس کے دائیں طرف سرہانے اس کے بابا سائیں موسیٰ شاہ اس کے پاس بیٹھے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے، جبکہ اس کی ماں نجمہ بیگم بائیں طرف بیٹھی قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے اس پر پھونک رہی تھی۔ دادا سائیں سمیت گھر کے باقی سب افراد بھی یہیں موجود تھے سوائے اماں سائیں کے، کیونکہ ان کا کمرہ 2nd فلور پر تھا۔ ان کے گھٹنے میں درد ہونے کی وجہ سے وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی، اس لیے وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھی اس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ جب ہوش میں آتا دیکھ گھر والوں کو تھوڑا سا سکون ہوا۔ زر بیٹا کیسی طبیعت ہے ابا آپ کی؟ دادا سائیں آگے بڑھ کر شفقت سے گوئے ہوئے تھے، جبکہ ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے ہی اس کے ذہن میں کے پردے پر دوپہر کا ہولناک واقعہ پوری اپنے دل دہلان والے حقیقت کے ساتھ بیدار ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر تبدیل ہوا، جبکہ اسے ایسے دیکھ نجمہ بیگم کے آگے بڑھتے سے سینے سے لگایا تھا۔ ان سے اپنی بیٹی کی ایسی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر اس کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ پریشان تو غصہ بھی ہو گئے تھے۔ کیا ہوا میری بات جان، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ نجمہ بیگم اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے محبت سے گویا ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک اسی ڈر کے زیر سایہ تھی، لیکن پھر بھی اپنی ماں کی بھیگی آواز سنتے، گھر والوں کی پریشان چہرے دیکھتی جلد ہی خود کو کمپوز کر گئی۔ والا کیا ضرورت تھی آپ کو پیپرز کی اتنی تیز سر پہ سوار کرنے کی، جس کی وجہ سے کچھ بھی کھا پیے بنا آپ سارا دن بھوکھی رہی اور اپنی حالت ایسی کر لی؟ آپ جانتی ہیں نا آپ میں ہماری جان بستی ہے، پھر آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ نجمہ بیگم نے اسے دھیرے سے خود سے لگ کرتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے مصنوعی غصے سے ڈانٹا، جبکہ ان کی بات پر وہ حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگی، لیکن پھر اس کی نظر زبران پر پڑی تھی جسے آنکھوں سے کچھ اشارہ کر رہا تھا، جیسا سمجھتے ہوئے مطمئن سی مسکرائی۔ کچھ نہیں ماما، بس ویسے ہی سوچا تھا کہ بعد میں کھا لوں گی، لیکن ٹائم ہی نہیں ملا، وہ مسکرا کر کہتی انہیں سینے سے لگا گئی۔ پھر بھی بیٹا پڑھائی اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اور آئندہ میں آپ کو ایسے بے احتیاطی کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اس کی صوبہ روشانی پر محبت بھرا بوس دیتے ہوئے پیار سے بولی۔ سرمین بیٹے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں دادا سائیں، حیدر شاہ کے دوبارہ پوچھنے پر اس نے ادب سے جواب دیا تھا۔ جیتی رہیں، جس پر شفقت سے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے باہر کی طرف بڑھ گئے، لیکن جاتے ہوئے موسیٰ شاہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر گئے تھے۔ جب وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے، زر بیٹا پلیز اپنا دھیان رکھا کریں، آپ جانتی ہیں نا آپ ہماری کل کائنات ہیں، آپ کی ذرے سی تکلیف آپ کے بابا سائیں برداشت نہیں کر سکتے، اپنی خاطر نہیں تو ہماری خاطر اپنا خیال رکھا کریں۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے محبت سے گویا ہوئی، جبکہ ان کی اتنی محبت پر زر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جنہیں اس نے بمشکل خود پر کنٹرول ہوتے ہوئے باہر نکلنے سے روکا تھا۔ ایک پل کے لیے تو اس نے سوچا کہ کالج میں رونما ہونے والا واقعہ اپنے بابا کے گوشے گزار دے کہ کیسے ایک وحشی درندے نے اس کی آنکھوں کے سامنے ان 2 بے قصور لوگوں کا قتل کر دیا، لیکن پھر اس کی کانوں میں اس کی سسراتی ہوئی سرگوشی سنائی دی، جس پر وہ ایک چھڑچھڑی لے اٹھی۔ میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں بابا، آپ کے بنا آپ کی زر کچھ بھی نہیں، آپ دونوں ہی میری زندگی ہیں۔ وہ ان دونوں کے ہاتھوں میں باری باری بوس دیتی ایک ساتھ گلے لگا گئی۔ آپ چلیں، آپ آرام کریں، ہم چلتے ہیں۔ موسیٰ شاہ محبت سے اس کی سر پر بوس دیتے اٹھ کھڑے ہوئے، جس پر وہ مسکرا کر سر ہلائی، جبکہ ان کے جاتے ہی بیا اور برش نے اس پر ایک ساتھ حملہ کیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، تم نے تو ہماری جان ہی نکال دی تھی کہ اگر اتنی ہی بھوک لگی تو مجھے بتا نہیں سکتی تھی، اتنی طبیعت خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابرش اسے گھورتے ہوئے بولی، جبکہ اتنے پیار پر وہ انہیں اپنے سینے میں بیٹھ گئی اور ان کیسے بتا دی ایک پل کے لیے وہ کتنا ڈر گئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے
اس وقت موت ناشتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اسے لگا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو اب کبھی نہیں دیکھ پائے گی. جیسے اس وحشی نے اس کے گلے پر چاقو رکھا تھا اسے اپنا آخری وقت قریب لگ رہا تھا. اس نے تو دل میں کلمہ پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا، لیکن پھر اس کی دھمکی دینے کے بعد چھوڑ دینے پر وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی باہر کی طرف بھاگی تھی. اور ان سب میں اس کے سر پر اس درندے کا اتنا ڈر حاوی ہو گیا کہ وہ اپنے ہوش کو حواس قائم کر نہیں رکھ پائی تھی. لیکن وہ یہ سب اپنے گھر والوں کو بتا کر انہیں نئی مصیبت میں نہیں مبتلا کرنا چاہتی تھی. اس لیے وہ ان دونوں سے مسکرا کر لگوتی ابرش کو مسنون گجر سے نوازی. جب کہ اس کی نوک چوک کو دیکھتی نجمہ اور رزمی بیگم محفوظ ہو رہی تھی. اچھا ذرا مجھے بتائیں کہ کیا کھائیں گی آپ؟ میں اپنی بیٹی کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنا کر لاتی ہوں. اس کی بھوک کا احساس کرتے نجم بیگم محبت سے گوئی ہوئی تھی. ماما آپ جو بھی بنا دیں گی میں شوق سے کھاؤں گی، وہ فرمانداری سے بولی تھی، جس پر وہ خوش ہوتی. ایک بار پھر اس کے سر پر بوجھ دیتی اٹھ گئی تھی، جس کے پیچھے ہی عظیم بیگم بھی اسے پیار کرتی چلی گئی. پیچھے کمرے میں بس اس کے ساتھ ابرش ابیہ کے ساتھ زیوران رہ گئے تھے. جب اسے اپنے چہرے پر زیوران کی لو دیتی ہوئی نظریں محسوس ہوئی، اسے نظر اٹھا کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اسے اپنے آپ میں دوپہر کی حرکت یاد آئی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ پورا سرخ ہو گیا. زیوران جو اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، اس کا اپنی طرف دیکھ کر سر نظریں جگانا اور پھر اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھنا معاملے کی تہ تک پہنچ کر لب دباتے مسکراہٹ چھپا گیا. لیکن پھر اسے زرمینی کا دوپہر کا پھوٹ پھوٹ کر رونا یاد آیا، جس سے اس کے مسکراتے لب فوراً سکڑے تھے. وہ گھر میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی. لیکن بعد میں زر سے پوچھنے کا ارادہ ضرور رکھتا تھا کہ آخر ایسے کیا ہوا تھا جو اس کی حالت اس حد تک خراب ہوگی. لیکن فی الحال اپنے دماغ سے ہر برے حالات جھٹکتے ہوئے زر کے معصوم چہرے کو اپنی نگاہوں میں سماتے باہر کی طرف بڑھ گیا، تاکہ ازمی اور نجمی بیگم سے اپنے لیے بھی کچھ بنوائے کر کھائے، کیونکہ اس کی ٹینشن میں اس نے بھی دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا اور اب سب کچھ ٹھیک ہوتے ہی اس کی بھوک بھی جاگ اٹھی تھی. رات کا دوپہر کا ہر طرف خاموشی کا راز سرسراتی ہوئی ایک بستر ٹھنڈی ہوائیں، کالے آسمان پر صرف بادلوں نے چادر اوڑھ رکھی تھی، جبکہ ہوا کے زوروں پر کھڑکی کے پردے پھڑپھڑا رہے تھے. ایسے میں وہ اپنے نرم آرام دہ بستر پر مہم خواب تھی جب اسے اپنے اوپر ایک بوجھ سے محسوس ہوا، ایک دم جیسے سانس بند ہونا شروع ہو گیا ہے. اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا وجود جیسے ساکھ تھا اور چاہ کبھی حرکت نہیں کر پا رہی تھی. جب اسے اپنے کان پر جان سا لمس محسوس ہوا، جیسے کوئی اسی کان کے بالکل قریب لب رکھ کر سرگوشی کر رہا تھا، لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. بس اسے اس وجود کی سلگتی ہوئی سانسیں محسوس ہو رہی تھی. یو آر مائن، یہ بس ایک لفظ کے جس کے اس کان بہت شدت سے ادا کیا گیا تھا اور پھر بار بار دہرایا، جیسے باور کرایا گیا کہ وہ صرف اس کی ہے. یو آر مائی. پھر یکدم اس سے سارا بوجھ اتر گیا، جیسے کسی نے اپنی گرفت سے آزاد کیا ہو. ایک جھٹکے سے بیدار ہوتی اٹھ کر بیٹھ گئی. نائٹ لیمپ کی روشنی میں اس کا خوبصورت سراپا گہری سانسیں بھر رہا تھا، جبکہ فل اے سی کولنگ میں بھی اس کی پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھی. اس نے کمرے کے چاروں طرف نظر آئی تھی، لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا. بس ہوا کے زوروں پر کھڑکی کی حدیں بٹ اڑتے پردے اس گہری خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہے تھے. اس نے اٹھ کر کھڑکی کے باہر دیکھا، لیکن وہاں اندھیرا خاموشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. پھر اس نے بند کرتے پردے برابر کر دیے تھے اور آس پاس نظر دوڑاتی اسے اپنا ایک خواب سمجھتے سر جھٹکا دوبارہ بستر پر لیٹ گئی. لیکن اس بار نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. زر حویلی کے لیفٹ سائڈ میں یہاں جھولا رکھا گیا تھا، جس کے اطراف میں مختلف پھولوں کی بیل لگی ہوئی تھی. اداس سی بیٹھی تھی، وہ چاہ کر بھی کل کے واقعے اپنے ذہن سے نہیں جھٹک پا رہی تھی، اور مجبوری تو یہ تھی کہ وہ اس بارے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی. جب ابیہ وہاں آئی. کیا ہوا زر، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ جس پر وہ ایک دم چونکی تھی. ہاں طبیعت ٹھیک ہے، بس میری. ویسے ہی. اتنا کہتے ہی وہ خاموش ہوگی، جبکہ اس کی آواز میں اداسی گھلی ہوئی تھی، جس سے ابیہ نے شدت سے محسوس کیا. ابھی وہ کچھ کہتی جب زیوران وہاں آ رہا تھا. یہ ہے گائز واٹس ایپ، کیا ہو رہا ہے آپ کے؟ جبکہ اس کے حشاش بشاش لہجے پر ابیہ نے مسکرا کر جواب دیا تھا، لیکن زر چاہ کر بھی مسکرا نہ سکی. سب کچھ ٹھیک ہے. جبکہ اس کے جواب نہ دینے پر اس نے حیرت سے استفسار کیا تھا، لیکن جواب اب بھی ندیدہ تھا. اچھا چلو ٹھیک ہے، میرے پاس تم لوگوں کے لیے ایسا سرپرائز ہے جسے سنتے ہی تمہاری اداسی دور ہو جائے گی. اچھا وہ کیا ہے؟ اب یہ اشتیاق سے گویا ہوئی. زارب لالا نے الیکشن جیتنے پر ہمیں ٹریٹ دینے کا جو وعدہ کیا تھا تم لوگ کو یاد تو ہوگا ہی، جو ہمارے ایگزام کی وجہ سے درمیان میں ہی رہ گئی تھی. اب انہی سے ہی بات کر کے آ رہا ہوں. اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر آج انہوں نے ہمیں شہر بلایا ہے، اس لیے جلدی جلدی تیار ہو جاؤ. ہمیں بھی
ابھی کچھ دیر میں نکلنا ہے۔ جبکہ اس کی بات سنتے کر اب یہاں خوشی سے کھل اٹھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم نے ابرش کو بتایا؟ ابیا جوش سے بولی تھی۔ نہیں، ابھی تو نہیں بتایا، سب سے پہلے آپ لوگوں کو ہی بتایا ہے۔ آپ لوگوں سے اسے بھی بتا دو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں کچھ دیر میں نکلنا ہے۔ وہ اتنا کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا تیار ہونے کے لیے۔ پیچھے زر اور بیا نے برش کی کمرے کی طرف لگائی تھی۔ یہ لوگ تقریباً دوپہر کے 12 بجے کے قریب شاہ مینشن پہنچے تھے۔ یہاں زارب شاہ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اب یہ تو جاتے ہی اس کی گلے کا ہار بنی تھی، جس پر وہ مسکراتے اس کے سر پر محبت سے بوس دیتا سینے میں بیچ گیا۔ کیسا ہے ہمارا بچہ؟ اسے رام سے خود سے لگ کر کے پیار سے پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ ہم بھی بالکل ٹھیک، اسے محبت سے جواب دیتے ہوئے زوران کی طرف اپنا رخ کیا، جو اس سے ملنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ اس سے گلا ملتے اور ابرش زرمین کے سلام کا جواب دیتے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے صوفے پر جمع ہو گیا، جبکہ ملازم چائے کے ساتھ دوسرے لازمات ٹیبل پر سجانے لگے تھے، جن کا اس نے انہیں کے پہنچنے سے پہلے ہی حکم دے رکھا تھا۔ جس سے فارغ ہو کر ان لوگوں نے باہر چلنے کا شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ اچھا ٹھہریں، پہلے ہمیں بتائیں تو صحیح کہ آپ لوگ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ لالا، سب سے پہلے ہم شاپنگ میں جائیں گے، اس کے بعد اچھے سے ریسٹورینٹ پہ لنچ کریں گے، اور اس کے بعد آئس کریم۔ اس کے سوال کے جواب میں اب یہ پرجوش ہو کر بولی، جس کی تائید میں زر نے بھی زور و شور سے سر ہلایا تھا۔ البتہ ان سب میں ابرش خاموش تھی، وہ تو یہاں آنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اب یہ اور زرمین کی زبردستی کرنے میں مجبوری میں تیار ہوئی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے اسے ناراض ہونے کی دھمکی دی تھی۔ جبکہ ان کی ڈیمانڈ سن کے زوران کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ اس نے تو بس باہر کھانے کا سوچ رکھا تھا، لیکن یہ لڑکیاں تو بہت آگے کی چیز تھی۔ مطلب اچھی خاصی زارب شاہ کی جیب خالی کروانے کا پلان بنا رکھا تھا۔ ابیا کی حضرت میں جواب دینے پر زارب نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کی خواہش، لیکن یہ شاپنگ والا کام ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہے۔ وہ ہمارے پاس زیادہ ٹائم بھی نہیں، پورے 3 بجے بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، میں پہنچنا ہے، لیکن لنچ کے بعد ہم آپ کو اپنا کریڈٹ کارڈ دے دیں گے، آپ اپنی مرضی سے زوران کے ساتھ جا کر شاپنگ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ تو اس کے مان جانے پر ہی خوش ہو گئی تھی، جبکہ زوران کا ان کے ساتھ شاپنگ پر جانے کا سن کر ہی منہ بن گیا۔ مطلب وہ آج اچھا خاصا ان کے پیچھے ہوار ہونے والا تھا، لیکن زارب کے سامنے انکار کرنے کی اس میں ہمت ہی نہ پیدا ہوئی۔ زارب شاہ نے شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں اپنی جیت کی ٹریٹ دینی تھی، اور اس کے بعد سب نے اپنی فیوریٹ فلیور کی آئس کریم منگوائی تھی، سوائے زارب شاہ کے، کیونکہ اسے میٹھا کھانا زیادہ پسند نہیں تھا۔ البتہ کھانے کے بعد سگریٹ ضرور سلگائی تھی۔ اسے دیکھتے ابرش نے دل میں ناک میں منہ بنایا۔ اسے ایک اور وجہ مل گئی تھی زارب سے کھار کھانے کی۔ زارب نے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے فیملی کیبن بک کروایا تھا، تاکہ لوگ ریلیکس ہو کر انجوائے کر سکیں، اور کچھ زارب شاہ کی پہلی بار فیملی کے ساتھ آنے پر ہوٹل کے اونر نے انہیں اسپیشلی پروٹوکول دیتے ہوئے شاندار استقبال کیا تھا۔ یہ لوگ جس کیبن میں بیٹھے تھے، اسے جگہ جگہ سے ریڈ روز کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ ابھی وہ لوگ آئس کریم انجوائے کر رہے تھے جب زرمین کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے ابیا کے کپڑوں پر تھوڑی سی اسکرین گر گئی۔ وہ جو بلیک حجاب کے ساتھ کالی پاؤں کو چھوتی فراق میں ملبوس تھی، فوراً کپڑوں کو چٹکتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ سوری یار، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ زر نے شرمندہ ہوتے فوراً معذرت، کوئی بات نہیں۔ اپنے کپڑوں کو ٹشو سے صاف کرتی مسکرا کر گئی تھی، واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے کپڑوں کو اچھے سے صاف کر کے وہ اس کی طرف جا رہی تھی جب راستے میں سامنے سے آتے وجود سے ٹکر گئی۔ سوری، وہ فوراً معذرت کرتی ابھی اس کے چہرے کی طرف دیکھتی کہ پیچھے سے آتی ابرش کی آواز نے اس کا دھیان اپنی طرف لیا۔ وہ سامنے موجود وجود کو بنا دیکھے ہی ایک بار پھر معذرت کرتی اس کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اسے دیکھتی ہی سامنے والا تو جیسے ساخت ہو گیا تھا۔ اس کی جھکی نظریں معذرت کے لیے لب ہلدے سامنے والے کا مہود کر گیا، اور سب سے بڑھ کر اس کا خوبصورت چہرہ اسے کسی کی شدت سے یاد دلایا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری تھی۔ اس کے سامنے سے ہٹتے ہی وہ کسی ٹرانس کی کیفیت سے باہر نکلا، اور پھر پرسوچ نظروں سے اس کی بخش کو دیکھنے لگا، جو کہ ابرش کے ساتھ واپس کیبن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھوں نے اس کے کالے آنچل کو دروازے کے پیچھے گم ہونے تک دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر تھوڑی عجیب مگر معنی خیز سی مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں اس کے بزنس پارٹنر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ لوگ فری ہو کر باہر نکلے تو تقریباً 2:30 بجے سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ لارب جس نے پورے 3 بجے جس نے میٹنگ میں پہنچا تھا، انہیں ادھر سے ہی الوداع کہتا زوران کے ہاتھ میں اپنا کریڈٹ کارڈ دیتے انہیں شاپنگ کر کے حفاظت سے حویلی لے جانے کی تاکید کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اب یہ جب سے باہر سے آئی تھی، اسے اپنی پشت پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔
जिस पर वो बार बार पीछे मुड़ कर देखती, लेकिन कोई भी इसे अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं नजर आता था। लेकिन फिर वो अपना वहन समेटे हुए ज़रमीने के साथ गाड़ी की सीट पर बरजमा होगी, जिसके बैठते ही ज़बरान ने भी ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। अब्रिश भी अभी दरवाज़ा खोल के इसके साथ वाली सीट पर बैठने वाली थी, जब इसे सड़क के बीचों बीच एक बिल्ली का बच्चा नजर आया, और साथ ही इसकी बढ़ती हुई तेज रफ्तार गाड़ी भी। इसने बैठने का इरादा तर्क करते हुए फौरन इसकी तरफ दौड़ लगाई, ताकि इस बिल्ली के बच्चे को महफूज कर सके। लेकिन इन सब में ये भूल गई कि इसे बचाने के चक्कर में इसकी अपनी जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसने जब तक वहां पहुंचकर बिल्ली के बच्चे को उठाया, तब तक वो गाड़ी इसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी, जिसे बिल्कुल सामने देखती हुए बच्चे बजाय पीछे होने के डर के कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद करेगी। इससे पहले कि वो गाड़ी इससे टकराती, किसी ने इसे बाजू से पकड़ते हुए पूरी शिद्दत से अपनी तरफ खींचा, जिससे वो सीधा सामने वाली के कुशादा सीने से टकराई थी। ज़ारब जब अपनी गाड़ी में बैठने वाला था कि अचानक इसकी नज़र सड़क के बीचों बीच खड़ी अब्रश पे पड़ी थी, और फिर इसकी तरफ बढ़ती तेज रफ्तार गाड़ी को देखते हुए इसने अब्रश को आवाज़ दी थी। लेकिन जो फासला ज़्यादा होने की वजह से इस तक न पहुंच सकी। इससे पहले कि वो गाड़ी अब्रश को कुचल कर निकल जाती, इसने बरक रफ्तार भागते हुए इसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था, जिससे वो सीधा इसके सीने से टकराई थी। इस समय मबली का बच्चा इसके हाथ से छूटकर दूसरी तरफ भाग गया। अब जो गाड़ी को बिल्कुल अपने सर पर देखकर आंखें मूंद चुकी थी, इस अचानक आफत पर बचला करेगी। इसने अपने दोनों हाथ इसके सीने पर रखकर हैरान नजरों से इस चेहरे की तरफ देखा, जो स्पाट नजरों से इसकी तरफ देख रहा था। इसके ये वासम जैसी ओशन ब्लू आईज सीधी जाकर सब्ज कांच सी आंखों से टकराई थी। इसके नरम महमली नाजुक हाथ इसके सीने पर दिल के मुकाम पर धरे थे, जिससे इसको ज़ारब की धड़कनें अपनी हथेली पर साफ महसूस हो रही थी। इसके महंगे कुलवन के साथ सिगरेट की मिली जुली बुनी बुनी खुशबू इसके नथों से टकराकर इसके ख्वासों पर छा रही थी, जिससे इसकी धड़कनों में अरताश पैदा हो रहा था, जबकि चेहरे पर हल्की हल्की सी सुर्खी चिलकने लगी थी। वो खजल सी होती धीरे से इससे लग होगी, जबकि ज़ारब जो इसके मासूम चेहरे को देख रहा था, इस नरीम से रोए जैसे वजूद के खुद से अलग होने पर जैसे होश में आया था। क्या हम जान सकते हैं कि ये क्या बेवकूफ़ी थी? आपको पता है अगर हम थोड़ी देर लेट हो जाते तो क्या होता आपके साथ? वो इसके झुके सर को देखकर दरशिंगी से गोया हुआ। वो जो अभी इस अचानक रोनमा होने वाले हादसे से नहीं संभली थी, इसकी दाढ़ पर थर थर कांपने लगी, जबकि खूबसूरत बड़ी बड़ी समुंदर जैसी आंखों में लबलबान आंसू भर गए, जिसे देखते ज़ारब ने अपने लफ्ज़ सख्ती से बीज लिए थे, जबकि हाथों की मुट्ठियां अपने बंद बनाते अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। अभी वो कुछ कहता, तब तक ज़बरान भी भागता हुआ इन तक पहुंचा, जिसे देखते ही वो उसके सीने से लग गई। इसने भी अपनी जान से प्यारी बहन को सीने में बीजा, इसके सर पर होंठ रखे। आप ठीक है ना गोरिया? इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेते इसने प्यार से पूछा। और अगर ज़ारब वक्त पर न पहुंचता तो अब्रश के साथ क्या होता, यह सोच कर ही इसके लिए सुहाना रोती। वो उसके चेहरे से आंसू को साफ करता और पेशानी पर बोझ देती एक बार फिर सीने से लगा गया। बहुत शुक्रिया लाला, अगर आप वक्त पर ना पहुंचते तो पता नहीं अब्रिश के साथ क्या होता। इसने अपने बाजू के हल्के में लेकर ज़ारब का शुक्रिया अदा किया। इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए था, ये तो बच्ची है, ऐसे निभाएंगे अपनी जिम्मेदारियाँ। आज अगर कुछ हो जाता तो क्या जवाब देते आप ताया थाई को? इसके शुक्रिया के जवाब में ज़ारब बरहमी से गोया होता, जिसे सुनते ज़बरान शर्मिंदगी से अपना सर झुका गया। आई एम सॉरी लाला, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। जिस पर इसने सिर्फ सर ही लाने पर ही इतफाक किया था। चलें ठीक है, हम चलते हैं, आप ही उन्हें लेकर सीधा हवेली जाएं। शॉपिंग फिर कभी कर लीजिएगा, हमें इनकी हालत ठीक नहीं लग रही। एक नज़र अब्रिश की तरफ देखकर ज़ारब नरमी से बोला, जिस पर सर हिलाता इसे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उनकी गाड़ी में बैठते ही ज़ारब ने भी सर झटकते हुए एक नज़र घड़ी की तरफ देखते अपनी गाड़ी का रुख किया, क्योंकि मीटिंग स्टार्ट होने में बस अभी कुछ ही वक्त बचा था। नाजिर से फारग होते ही दादा साई ने आज घर के सभी बड़ों को अपने कमरे में तलब किया, क्योंकि इनके हिसाब से अपने किए गए फैसले को अमली जाम में बनाने का वक्त आ गया था। जब वे घर के सभी बच्चे इस अचानक होने वाली खुफिया मीटिंग को लेकर तजस्सुस का शिकार हो गए थे, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय इंतजार के, क्योंकि दादा साई के कमरे में दाखिल होते ही आज़मी बेगम ने दरवाज़ा बंद कर दिया था और बाहर वो चारों लाउंज में बैठे एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। जब ज़बरान ने हरफाती दिमाग में एक आइडिया आया, जिसे सुनते इन तीनों ने फौरन नफी की थी, जिस पर वो मुंह बनाता इनके साथ ही बैठ गया। जैसे कि हमने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि हम चाहते हैं बच्चों के फर्ज से अब सब जोश हो जाए। हमने आज आप लोगों को इसलिए बुलाया था कि आपको बता सके हैं अब ये के लिए एक रिश्ता आया है। लोग हमारे जानने वाले हैं, लड़का भी अच्छा पढ़ा लिखा और वेल सेटल है, लेकिन हम चाहते हैं
کہ ہماری بچیاں ہمیشہ اپنے ہی گھر میں رہیں، جبکہ اتنے اچھے رشتہ موجود ہے تو ہم باہر کیوں ان کی شادی کریں؟ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ابرش کی شادی زارب جبکہ ابیہ کی واسم کے ساتھ کریں گے، اور باقی رہے گی زرمینی تو اس کی زوران کے ساتھ، لیکن ان کا بھی ابھی صرف رشتہ طے ہوگا، شادی زوران کے فرائی کے مکمل ہونے کے بعد ہوگی۔ لیکن یہ صرف ہماری سوچ ہے، اگر آپ لوگوں کو اس بات سے کوئی اعتراض ہے تو ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کے بچے ہیں تو فیصلہ بھی تو آپ لوگ ہی کریں گے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا سائی؟ ہم سے بڑھ کر ہمارے بچوں پر آپ کا حق ہے، آپ جیسا چاہیں ان کی زندگی فیصلہ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ان کی بات سن کر ازمان شاہ کے قدموں میں بیٹھتے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر محبت سے گوئے ہوئے تھے، جن کی تائید میں موسیٰ شاہ بھی سر ہلا تھا، جبکہ ان کی اتنی محبت پر دادا سائی کے ساتھ اماں سائی کی آنکھوں میں بھی تشکر کی نیمی دوڑ گئی تھی۔ آج کے زمانے جہاں اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتی، وہیں ان کی اتنی عزت و احترام دینے پر انہیں اپنی اولاد پر فخر محسوس ہوا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ ایک بار واسم سے پوچھ لیں کہ ان کی مرضی کیا ہے، ہر زندگی کو اسی نے گزارنی، اور ساتھ ابرش کی رائے بھی پوچھ لیجیے گا۔ بابا سائی وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کیا زارب سے پوچھ لیا ہے؟ آخر اس کی کیا مرضی ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے، ابھی کی زندگی کی فیصلہ اس سے پوچھے بغیر تو نہیں ہوگا نا۔ ہماری بات ہوئی تھی ان سے، انہوں نے اپنی زندگی فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں سونپ دیا ہے، اور رہی ابھی کی بات تو ہم نے کل بلایا ہے انہیں، آپ کے سامنے ہی پوچھ لیں گے۔ وہ ان کی بات کا جواب دیتے فخریہ بولے، جبکہ زارب کے ذکر پر ان کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ ٹھیک ہے، میں آج شام میں ہی واسم سے بات کر لیتا ہوں اس بارے میں، اگر ان کا جواب مثبت ہوا تو انشاءاللہ جلد ہی ان سے سب شادی جیسے پاکیزہ بندھن میں بندھ دیں گے۔ وہ مسکرا کر گئے تھے، انہی جیسی خوشیوں کی نوید سراغ گئے تھے، جبکہ ان کی بات پر وہاں موجود سب افراد کے چہرے پر آسودگی سی مسکراہٹ تھی۔ معرفہ نے لفٹ میں قدم رکھتے ہی اپنی نائنتھ فلور کا بٹن دبایا۔ اس سے پہلے کہ لفٹ کا دروازہ بند ہوتا، واسم شاندار شخصیت کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے پیچھے آتا، اس کے پیچھے اندر داخل ہوتا، دروازہ بند ہو گیا اور لفٹ سٹارٹ ہوگی، جبکہ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ ایک طرف کونے میں کھڑی ہو گئی تھی، جس پر واسم بھی بنا کوئی ریسپانس دیے اسپاٹ چری کے ساتھ اسے اگنور کرتا اپنے فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس دن کے بعد معرفہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتی کہ وہ اس کے سامنے کم ہی جائے۔ اس کی ضرورت کا ہر کام وہ اس کے آفس پہنچنے سے پہلے ہی کر دیتی تھی، اور باقی کا سب کچھ اس کا پی اے اسے خود ہی سنبھال دیتا تھا۔ لیکن اتنے دنوں کے بعد اس کے یوں روبرو آ جانے سے اس کی دھڑکنیں ایک بار پھر شور مچانے لگی تھی۔ لفٹ میں پھیلی اس کی پرفیوم کی خوشبو اسے اپنے حواسوں پر چھاتی محسوس ہو رہی تھی، اور اب بس جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی تاکہ اس کے قریب رہنے سے جو دل کی کیفیت ہو رہی تھی وہ اس سے باہر نکل سکے، لیکن قسمت میں کچھ اور ہی منظور تھا۔ لفٹ ابھی 7 فلور پر ہی پہنچی تھی کہ اچانک سے چھوٹے چھوٹے جھٹکے کھاتی رک گئی، جبکہ اس کے اندر اس کی لائٹس کچھ بجھی اور جل رہی تھی، اور پھر ایک جھٹکے سے بند ہو گئی جس نے معرفہ کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ اب تب واسم نے کوفت سے سر جھٹکتے لفٹ کے بٹن دبائے تاکہ دروازہ کھول سکے، لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑا، جس کا مطلب تھا لفٹ خراب ہو گئی تھی۔ واسم نے فوراً اپنے پی اے کو فون میں لایا اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے لفٹ جلد ٹھیک کروانے کا حکم دیتے بند کر دیا۔ ان سب نے اپنے ساتھ کھڑے وجود کو بالکل فراموش کر گیا تھا۔ ہوش تب آیا جب اسے اپنے بازوؤں پر 2 ہاتھوں کی ہلکی سی گرفت محسوس ہوئی۔ اس نے رخ موڑ کر ادھر دیکھا، لیکن نیم اندھیرے میں کچھ خاص سجائی نہیں دیا۔ اس نے فوراً اپنے فون کی لائٹ جلائی اور اس کی روشنی معرفہ کے چہرے پر دیکھنے لگا، جو کہ پورا پسینے سے تر تھا۔ وہ سانس بھی کھینچ کھینچ کے لے رہی تھی، جسے دیکھتے ہوئے پریشان ہوا۔ مس حسنا، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے کندھے پر سہارے کے ساتھ ہاتھ رکھ کر تشویش سے گویا۔ نہیں سر، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا سانس بند ہو جائے گا۔ وہ نڈال سی بولی، اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑی ہمت کریں، اور ہلکے ہاتھ سے کال دباتے ہوئے ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ اب نیم بے ہوشی میں جا رہی تھی۔ سر، میرا دم گھٹ رہا ہے، ہاتھ پاؤں جان بالکل ختم ہو جا رہی ہے۔ اس کی سانسوں کے ساتھ الفاظ بھی گھٹ گھٹ کر نکل رہے تھے، جبکہ اس کا سر واسم کے کندھے سے لڑک کر اب اس کے سینے پر آ گیا تھا، جب واسم نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے اس کی گرد اپنے ایک بازو کا خسارہ کھینچا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے فون پکڑ کے ایک بار پھر پی اے کو کال بنائی تھی۔ کہاں مر گئے ہو؟ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ ابھی تک الیکٹرک ٹھیک نہیں ہو سکی تم سے؟ اس نے فون اٹینڈ کرتے ہی واسم دوڑا تھا۔ جی سر، بس ہو گئی ہے، صرف 2 منٹ، جلدی کرو، اگر 2 منٹ کے اندر یہ ٹھیک نہیں ہوئی تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ وہ غصے سے کہتا فون بند کر گیا، جبکہ اس کی دھمکی پر اس کے پی اے کے ہاتھ پر پھول گئے تھے۔ وہ مکینک کو جلد از جلد ہاتھ چلانے کی تلقین کرنے لگا، جبکہ دوسری طرف معرفہ اپنے ہوش و حواس مکمل طور پر کھو چکی تھی۔
वासिम ने इसके नाक के आगे उंगली रख कर चेक किया तो इसकी सांस बहुत धीमी चल रही थी। इससे इसकी परेशानी में कुछ और इजाफा हुआ। मिस हसना। वासिम ने इसका चेहरा हल्की से थपथपाते इसे पुकारा, लेकिन जवाब नदार। तभी एक झटके से लिफ्ट का दरवाजा खुला। इसे देखते हुए फौरन इसकी बाजू में उठाती अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा था और साथ ही करके पीए को डॉक्टर को बुलाने की चीख कर पीए को डॉक्टर को बुलाने की हिदायत थी। वासिम ने इसे लाकर अपने ऑफिस के सोफे पर लेटाया और साथ ही पानी की बोतल पकड़ते इसके मुंह पर छपटे मारे। इसके गाल को थपथपाते होश में लाने की कोशिश की, जिस पर वो कुछ तकवद्दू के बाद कामयाब हो गया। मार्फा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वासिम जो इसके चेहरे पर जगह इसके होश में आते ही देख पीछे गए होकर शुक्र अदा किया था। आप ठीक हैं मिस हसना? जी सर, मैं ठीक हूँ। आप फिक्रमंदी से पूछने पर इस नोट को बैठते हुए धीरे से जवाब दिया। इन सब में इसकी चादर जो इसके सर से उतर कर गले में आ गई थी और इसके रेशमी बालों की लिटें जो उसके चेहरे की तराह में जुड़ रही थी। इसे शर्मिंदे होते अपनी हालत दुरुस्त करते हुए चादर वापस सर पर टिकाई और साथ ही इसकी आंखों के सामने लिफ्ट में गुजरे धुंधले से मंजर लहराए, जिनमें वो वासिम के बेहद से ज्यादा करीब हो गई थी। इसे याद कर यका इसे चेहरे का रंग का गुलाब हो गया और मैं चेहरे झुकाकर अपनी उंगली छुटाने लगी। वासिम जो इसके चेहरे की तरफ ही देख रहा था, इसके चेहरे के बदलते रंग खुद से शर्मिंदा होते देख नजरों का जाविया बदल गया। अगर आपकी अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो आप घर जाकर रेस्ट कर सकते हैं। इसकी बिगड़ती तबीयत को देखकर वो जो अपने हॉल से बाहर आया था, वापस से दरमियान में ही अजनबियत की दीवार हायल करके था सपाट लहजे में बोला, नहीं सर, मैं अब ठीक हूँ। इसके सपाट लहजे को महसूस करके वो खड़ी होती बोली, आर विश्व मिस हसना, ऐसे मैंने डॉक्टर को बुलाया है। अगर आप चेकअप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं, अब मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपको मेरी वजह से इतनी जहमत उठानी पड़ी। नजर जगह शर्मिंदगी से कोई है। इट्स ओके, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। ओके सर, अब चलो। इसकी बात पर हलाते हुए जाने की इजाज़त मांगी थी, जिस पर इसने सिर्फ सर हिलाया था। तो इसे देखते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई, जबकि वासिम ने परसोच नज़र से इसकी फर्श की तरफ देखा। कुछ तो था जो इसे इस लड़की की तरफ खींच रहा था। आज इसकी हालत देखकर जैसे इसने बिहेव किया था, वो चाह कर भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इसे खुद भी नहीं पता था इसे इसकी हालत में देखकर इतना क्यों परेशान हो गया कि हद से ज़्यादा ही और ओवर रिएक्ट कर गया। रात डिनर के बाद अरजमान शाह ने वासिम को स्टडी में बुलाया था और वह सब कामों से फारिग होकर इनसे के बात करने के लिए गया तो वहाँ अरजमान शाह ने साथ हैदर शाह भी मौजूद थे, जिन्हें देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि हैदर शाह स्टडी में बहुत कम ही आते थे। इन्हें कोई ज़रूरती बात करनी होती तो वो अपने कमरे में ही बुला लेते थे और आज खुद चल के बात करने आए थे, मतलब मामला संगीन था। वो इन दोनों को मुश्तरका सलाम करता कुर्सी पर बच जमा हो गया, जिसका इन दोनों ने खुश उसलूबी से जवाब दिया था, लेकिन इसके बाद वो दोनों खामोश हो गए। वासिम इन दोनों की तरफ सवाली नज़रों से देख रहा था, जो एक दूसरे की तरफ उलझी नज़रों से देख रहे थे कि बात का आगाज़ कैसे करें। जब दादा साईं के इशारे पर ज़मान शाह ने बात का आगाज़ किया, वासिम बेटा, हमने आज आपको बहुत ज़रूरी बात के लिए बुलाया है। दरअसल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इतना कहते हुए एक पल के लिए रुके, क्या आपकी शादी के बारे में क्या इरादा है? पहले तो इनकी बात पर हल्का सा चौंका, लेकिन फिर धीरे से मुस्कुराए कि इस बात के लिए इतनी तमहीद मानी जा रही थी। वेल, मैं अभी तो कोई ऐसा खास इरादा नहीं, पर आप बताएं, आप लोग क्यों पूछ रहे हैं इस बारे में? इसने बात के पीछे का असल मकसद जानना चाहा। जैसे कि बेटा, हम आपके से पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि हम आपकी और ज़ारा की शादी अब जल्दी करना चाहते हैं। बस इसीलिए पूछ रहे थे कि अगर आपको कोई पसंद है तो आप हमें बता दें, और अगर नहीं तो हमने आपके लिए लड़की पसंद की है, जो कि हमारी ख्वाहिश भी है। अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो जल्द इनके साथ आपको इस खूबसूरत बंधन में बांध देना चाहते हैं। इसके सवाल पर दादा साईं अपनी ख्वाहिश का इज़हार करते शफ़क़त से गोए होते, जबकि शादी के ज़िक्र पर इसकी आंखों के सामने मारफा का ब्लैक चादर में लिपटा डरा से माँ खूबसूरत सरापा था लहराया। इसे याद करते इसके लबों पर हल्की मगर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी, जिसे देखते अरजमान और दादा साईं को कुछ हौसला हुआ, क्योंकि इन लोगों ने इस मुस्कुराहट का कुछ और ही मतलब अहज़ कर लिया था। तो फिर वासिम बेटा, क्या इरादा है? आपकी शादी करेंगे हमारी पसंद की हुई लड़की से? दादा साईं ने इसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए सवाल से हुआ, जबकि इनकी आवाज़ में जैसे वो होश में आया। जी, ऊँची गरबरा, हम पूछ रहे हैं कि आप हमारी पसंद की लड़की से शादी करेंगे या फिर अपनी मर्जी से? इसने आपने किसे पसंद किया है मेरे लिए? इसके पन्नों चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा कर वो सवाल किया। हमने अबिया को पसंद किया है आपके लिए, वो बरजोश से बोले, जबकि इनके जवाब पर इसकी सोच के पर्दे अबिया का मासूम चेहरा आया। लेकिन इससे कुछ भी ऐसा खास महसूस नहीं हुआ जिससे कि मार्फक सामने आने से होता था। वो लाशौरी तौर पर इन दोनों का आपस में मुआवजा कर रहा था।
جس کا اسے فی الحال خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوا بیٹا، کیا آپ کو پسند نہیں اب یہ بیٹی؟ جب اسے پر سوچ میں ڈوبا دیکھ دادا سائی نے مخاطب کیا، نہیں ایسی بات نہیں دادا سائی، لیکن میں نے کبھی ان کے بارے میں اسے نہیں سوچا، مجھے کچھ وقت چاہیے فیصلہ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ اچھے سے سوچ لیں اور پھر فیصلہ کریں، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا سوال ہے، اور آپ کے بعد ہم اب یہ بیٹی سے بھی پوچھ لیں گے، آپ دونوں کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا۔ دادا سائی پر شفقت لہجے میں بولتے، اس کے سر پر پیار دیتے، اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہمیں انتظار رہے گا آپ کے جواب کا، اتنا کہتے اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گئے، جس کے جواب میں اس نے بس سر ہلا کر فقط مسکرانے پر اتفاق کیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد زمان شاہ کی طرف متوجہ ہوا، جو اسے ہی پر سوچ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ڈیڈ، آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، لیکن ایک بات تم سے ضرور کہنا چاہوں گا بیٹا، تمہاری پوری زندگی کے فیصلے ہیں جو اچھی طرح سوچ سمجھ کر کرنا۔ اگر تم ساری زندگی اب یہ بیٹی کے ساتھ نبھا سکتے ہو تبھی حامی بننا، اور اگر نہیں تو ابھی سے انکار کر دو۔ واسم، وہ میرا مرحوم بھائی کی بیٹی ہے جو مجھے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی ناانصافی میں قطع برداشت نہیں کروں گا، پھر چاہے سامنے میرا اپنا ہی بیٹا کیوں نہ ہو۔ اتنا کہتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، وہ بنا اس سے کہ کوئی بھی بات سنے کمرے سے چلے گئے۔ وہ ان کے دبنگ انداز کو حیران نظر سے دیکھتا، ان کی بات کا مطلب سمجھنے نفی میں سر ہلا گیا، اور ان کے جانے کے بعد اس کی سوچ کے دھاگے ایک بار پھر معرفہ اور ربیہ کی طرف چلے گئے تھے، جن میں سے اسے کسی کا ساتھ چاہیے تھا۔ یہ فیصلہ کرنا قطعی مشکل نہیں تھا، وہ اس نتیجے پر پہنچا، آخری فیصلہ کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سنا، اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب واسم شاہ نے اسے پیچھے سے مخاطب کیا۔ ابیہ نے جب مڑ کر دیکھا تو شاہدار سا شخص اپنی مسحور کر دینے والی پرسنالٹی کے ساتھ کھڑا تھا۔ سفید کاٹن کا کلف لگا سوٹ، ساتھ ڈارک براؤن شال مضبوط کندھوں پر اوڑھے، جبکہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے رکھے تھے، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، اپنی محسوس ڈریسنگ سے ہٹ کر آج کوئی روایتی وڈیرا ہی لگ رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کے علاوہ گھر کی لڑکیوں سے بہت کم ہی مخاطب ہوتا تھا، اس لیے ابھی کے چہرے پر اس وقت تھوڑی حیرانگی تھی۔ جی، اس نے نواسم کی طرف ساری نظروں دیکھا۔ ہم گھر میں ہمارے رشتے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ اپنے محسوس لب لہجے میں بولتا سیدھا مطلب کی بات پر آیا۔ ابیہ نے حیران ہو کر ایک نظر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالی، بھورے سلکی بال جنہیں جیل سے لگا کر سیٹ کیا ہوا تھا،